اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا تک ٹھہرنا اور کچھ سامانی زندگی ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 24۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب اتر جاؤ، یعنی آدم، حوا اور ابلیس۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور اسی دشمنی کا سلسلہ جاری ہے۔ سب لوگوں کو کہاں سے اتارا گیا؟ سب لوگوں کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ انسان اور جن ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ابلیس حسد میں مبتلا ہوا اور دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب ابلیس دشمنی کا پورا شعور رکھتا ہے، انتقام لیتا ہے، لیکن نسل آدم کی اکثریت کو دشمنی کا شعور نہیں۔ کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم سزا کے طور پر دیا گیا؟ جنت سے زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں تھا، انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا۔ زمین انسان کے لیے کیسا مستقر ہے؟ زمین انسان کے لیے ہر طرح کی ضروریات زندگی فراہم کرتی ہے۔ زمین زندہ انسانوں کی زندگی کے لیے پناہ گاہ ہے اور مردہ انسانوں کے لیے زمین کا پیٹ پناہ گاہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ سامانی زندگی ہے۔ زمین سے انسان کس مدت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہر انسان اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نسل انسانی قیامت تک فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں تم نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیا 25۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے۔ انسان کو زمین پر بھیجا گیا تو زمین کو کیا ذمہ داریاں سپرد کی گئیں؟ زمین زندہ انسانوں کے لیے خدمت گار ہوگی، زمین مردہ انسانوں کے وجود کے لیے پناہ گاہ ہوگی۔ انسان مٹی کے ذرات میں بھی بدل جائیں، زمین ہی کا حصہ رہیں گے۔ یوم البعث کو زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یوم البعث تک زمین انسان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پابند ہے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ زندگی، موت اور موت کے بعد زندگی زمین ہی کے سپرد ہے۔ رب العزت نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِیدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں ہم لوٹا دیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 55۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی رکھی ہے جس کا موت پیچھا کر رہی ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ اس دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت میں واپس جانے کے قابل ہو جائیں۔ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، پھر زمین میں دفن ہونے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے دائمی قیام کے گھر میں داخل کریں گے۔ یا ارحم الراحمین وہی دعا ہے جو سیدہ عائشہ نے آپ سے مانگی تھی، ربی اپنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔
اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لوگ سبق حاصل کریں۔ سورۃ الاعراف آیا 26۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کعبہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے، مرد و زن رات میں اور مرد دن میں اور عورتیں رات میں۔ ان کا قول تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو پہنے ہوئے ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ عورت دوران طواف میں اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھی، آج اس کا کچھ حصہ کھلا ہوا یا سب برہنہ ہو، میں اس کو کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور فرمایا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ یا بنی آدم، یہاں صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا ہے، یعنی اس کو پیدا کیا اور اس کا رزق دیا تاکہ عبادت اور اطاعت میں ملے۔ یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، بغیر امتیاز کسی مذہب اور ملت کے سب ہی اس کے پابند ہیں۔ پھر اس کی تفصیل میں 3 قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا۔ ایک لباس یواری سوآتکم، اس میں یواری موارات سے مشتق ہے جس کے معنی ہے چھپانے کے، اور سواتا صوت کی جمع ہے۔ ان اعضاء کو انسانی سواع کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنی قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو۔ اس کے بعد فرمایا وریشا، ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت اور جمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لیے تو محض مختصر سا لباس کافی ہوتا، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت اور جمال حاصل کر سکو اور اپنی حیت کو شائستہ بنا سکو۔ اس میں لباس کے 2 فائدے بتلائے گئے، ایک ستر پوشی اور دوسری سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن، اور پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے۔ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے۔ ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضائے مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ، کہیں دوسری طرح کا۔ شریعت اسلام جو انسان کی ہر اصلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ سب اس کے بعد ہے۔ اسلام میں ستر کے ڈھانپنے کے لیے اس قدر تاکید فرمائی کہ تنہائی میں بھی ننگا رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی فرشتے، لہٰذا تم ان سے شرم کرو، ان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، اس وقت بقدر ضرورت برہنہ ہونے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کر، الا یہ کہ اپنی بیوی یا مملوکہ یعنی حلال باندی سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص تنہائی میں ہو تو شرم کی جگہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے ان کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط
اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اول وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ان کی خوشبو سونگھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کی وقت یہ دعا پڑھے، یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا، جس کے ذریعے میں نے اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس دے دو، اور فرمایا جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد اپنے پرانے لباس کو غربا اور مساکین پر صدقہ کر دے تو اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے، پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ سورۃ النحل آیا 81۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیسے لباس نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر لباس اور ستر پوشی کا قانون نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے زینت اور شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے لباس کو لازمی قانون کی شکل دی۔ جسم کو چھپانا فطری ہے، یا اس کا تعلق کسی خاص معاشرے کی رسم و رواج سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کے مطابق لباس کو شرعی اور قانونی تقاضا بنایا۔ لباس انسان کی کن ضروریات کی تکمیل کرتا ہے؟ لباس انسان کی فطری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم دیا کہ اس کے قابل شرم حصے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطری جذبہ شرم و حیا کے لیے اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ لباس انسان کی اخلاقی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان لباس سے اپنے قابل شرف حصوں کو ڈھانپتا ہے۔ لباس انسان کی طبعی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ لباس موسم کے سرد و گرم سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے حسن اور وقار کا باعث بنتا ہے۔ لباس انسان کی روحانی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ روح کا لباس تقویٰ ہے جو اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور اس کے اخلاق کی معاملات کو سنوار کر اسے جنت جیسے اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ لباس انسان کے لیے زینت کا باعث کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنے بنائے لباس اتارنے کی بجائے اسے انسان کی عقل پر چھوڑ دیا کہ وہ وحی کی رہنمائی میں اپنے لباس میں حسن تلاش کرے۔ یہ لباس انسان کو حسن عطا کرتا ہے، انسان کے ذوق کا پتہ دیتا ہے، انسان کی حصے جمالیات کا اظہار ہوتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، و تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے۔ تقویٰ کا لباس حصی لباس سے بہتر ہے کیونکہ لباس تقویٰ بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور لباس تقویٰ قلب و روح کا جمال ہے۔ رہا حصی اور ظاہری لباس تو اس کی انتہا یہ ہے کہ ایک محدود وقت کے لیے ظاہری سطر کو ڈھانپتا ہے یا انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی اور فائدہ نہیں۔ نیز فرض یہ کہ لباس موجود نہیں تب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا ظاہری سطر ظاہر ہو جائے گا، جس کا اضطراری حالت میں ظاہر ہونا نقصان دہ نہیں، اور اگر لباس تقویٰ معدوم ہو جائے
تو باطنی سطر کھل جائے گا اور اسے رسوائی اور فضیحت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کے لباس سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ روح کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنی شرمگاہ چھپائے تو یہ لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کا ایسا ڈر ہے جو انسان کے شعور پر غالب رہتا ہے۔ یہ غلبہ اس طرح کا ہے جیسے انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے، اس کی اطاعت کرنے، اس کے عذابوں کے خوف سے، اس کے نواہی سے رکنے کا نام ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اس کائنات کی بڑی سچائی کا اعتراف ہے۔ تقویٰ اپنی حیثیت کو پہچاننے اور مقصد زندگی کے شعور کا عمل ہے۔ تقویٰ اپنوں اور غیروں کے لیے ایک معیار رکھتا ہے۔ تقویٰ تواضع، غلامی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آخرت کی طرف توجہ کرنے کا عمل ہے۔ انسان جب ان ساری کیفیات اور سارے اعمال کو اوڑھ لیتا ہے تو یہ تقویٰ کا لباس بن جاتا ہے جو اس کے دل کی زینت بنتا ہے۔ جس انسان کے پاس تقویٰ نہیں وہ کیسا انسان ہے؟ تقویٰ کے بغیر انسان کا اندرونی وجود عریاں ہے۔ ایک انسان اللہ کے خوف کے تحت زندگی نہیں گزارتا تو اپنے آپ کو عریاں کر لیتا ہے۔ تقویٰ کا لباس انسان کو کیا دیتا ہے؟ تقویٰ انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ تقویٰ انسان کو اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ تقویٰ انسان سے اطاعت کرواتا ہے۔ تقویٰ انسان کو جنت میں بسنے کے قابل بناتا ہے۔ ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یعنی لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس ظاہری لباس سے تم اپنے باطنی لباس کے لیے مدد لوگے، یعنی ظاہری حیا سے باطنی حیا اور ایمان کے لیے مدد ملے گی۔ لباس کیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے؟ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جو کچھ ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے کی نشانی ہے۔ انسان ظاہری چیزوں پر غور و فکر کر کے چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ لباس کا ہے۔ انسان کو تمام جانوروں سے مختلف لباس دیا گیا۔ دنیا کی کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کے دور میں انسان طرح طرح کے لباس، رنگ رنگ کے لباس پہنتا رہا ہے۔ انسان اپنے بدن کو ڈھانپتا، اسے توجہ دلاتا ہے۔ اس کی روح کو بھی لباس کی ضرورت ہے۔ جو انسان کا ظاہری لباس روح کے لباس سے تقویٰ کے لیے نشانی بن جاتا ہے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ، شاید کہ وہ اس سے سبق لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ کا لباس میسر عطا فرمائے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر پھریں، کیونکہ تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے۔ آمین یا رب العالمین۔